السلام علیکم میریز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر۔ نئے سال نئے سیٹ پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے پاس آپ کے لیے بہت انفارمیشن ہے۔ 2020 آسٹرولوجیکلی بہت کامیابیوں کا سال ہے۔ جن لوگوں کو وقت کی اہمیت کا اندازہ ہے ایریز، وہ اس سال بہت کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ پلانیٹری پوزیشن میں کئی سالوں کے بعد اتنا پازیٹیو چینج آیا ہے کہ وہ زندگی کے کئی شعبوں کو مزین کر دے گا۔ اس کا تذکرہ میں نے 2020 کی اینول ویڈیو میں کر دیا ہے، جو ایئرلی ریڈنگز ہوتی ہیں۔ اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو میں نیچے دے دوں گا، آپ اسے ضرور دیکھیے گا۔ اور اب ہم لوگ دوبارہ نئے سال میں یہ سمجھیں، یہ والا جو ہفتہ ہے یہ 29 دسمبر 2019 سے لے کر 4 جنوری 2020 تک کا ہے۔ اس ایک ہفتے میں میجر چینج ہے۔ مارس، آپ کا رولنگ پلانٹ، اپنا اینگل بدلتے ہوئے انتہائی پازیٹیو، پروڈکٹیو اینڈ پروفٹیبل سیکٹر میں داخل ہونے لگا ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں کیا اثر ڈالے گا، پوری تفصیل بیان کرتا ہوں تاکہ آپ اپنی زندگی کے اس شعبے کو، اس صلاحیت کو، اس فیول کو رائٹ وے میں یوز کر سکیں۔ ایریز، ایز یو نو، پلانیٹری سیٹم میں جوپیٹر اور سیٹرن دونوں ہی آپ کے 10ویں گھر میں، اور اس 10th ہاؤس میں جوپیٹر اور سیٹرن کا ہونا تھوڑا سا کیریئر کو ٹربل دے سکتا ہے۔ بٹ اگر آپ کا رولنگ پلانٹ آپ کے 9th ہاؤس میں اب 4 جنوری سے میسر آ جائے گا، اس ہفتے کے آخری دن میسر آئے گا، تو 2 فائدے تو یکسر ہوں گے ایک دم۔ ایک فائدہ تو جو 26 دسمبر کو گرہن ہوا تھا، اس گرہن کے اثرات 4 جنوری کو ہی فنش لائن کی طرف چلے جائیں گے۔ کسی طرح کی انگزائٹی، کسی طرح کا ذہنی بوجھ اب آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ 4 جنوری کو یو آر کلیئر، کلین، پلیزنٹ اینڈ پرفارمنگ ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ۔ دوسرا فائدہ، مارس از اے اسٹار آف انرجیز۔ آپ کا پرفارمنس ریشو سال 9 کے آغاز پر ہی بہترین ہونے جا رہا، اور یہ پرفارمنس لیول جو ہے یہ فزیکل بھی ہوگا اینڈ نان مٹیریل بھی، مطلب سوچوں میں بھی گروتھ آئے گی، سوچ ویژن براڈ ہوگا، اینڈ فزیکلی بھی آرگن پرفارمنسز بہت اچھی ہوں گی۔ تو آپ کی تھکاوٹ کا لیول کم ہوگا، اور آپ اگر 12 گھنٹے کام کرتے تھے تو آپ 16 گھنٹے بھی کام کر پائیں گے۔ یہ تو ہو گئے اس کے سطحی سے فوائد، ایسے فوائد جو اوپری ہیں۔ اب میں آپ کو ان ریسرچز کے بارے میں بتاتا ہوں جو میں نے 17 سال میں سیکھی۔ اس سال جنوری کی 1 کو میرے ایسٹرولوجی کیریئر میں 17 سال کمپلیٹ ہو گئے، اور اس 17 سالہ ایکسپیرینس سے مارس کو میں نے جب بھی ایریز کے لیے 9th ہاؤس میں پایا، سب سے زیادہ فائدہ کریٹیو لوگوں کو ہوگا۔ ایسے لوگوں کو جو رائٹنگ کرتے ہیں، آئیڈیا میکنگ کرتے ہیں، مائنڈ ابیلٹیز کو یوز کرتے ہیں، تعلیمی قابلیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مارس 9th ہاؤس میں 60 دن کا آئیڈیل فیول پروڈیوس کرے گا۔ اس فیول کے کئی شعبوں میں، زندگی کے کئی شعبوں میں فوائد ہوں گے۔ ایک فائدہ تو میں نے ابھی بیان کیا کہ جسمانی طاقت۔ دوسرا فائدہ جو اسٹوڈنٹس کو ہوگا، کریٹیو لوگوں کا ہوگا، مائنڈ بڑا فوکسڈ، ٹو دی پوائنٹ، رائٹ ٹریک پر ہوگا، اور کامیابی اس کی وجہ سے ملے گی۔ ابھی میں نے لک فیکٹر کا ذکر نہیں کیا۔ ایریز لک فیکٹر میں جوپیٹر اور سیٹرن مارس تک تصادم میں رہیں گے، تو آپ کو لک ابھی نہیں ملنے والی، ابھی آپ کو ملے گی تھوڑے عرصے کے بعد۔ بٹ فی الحال آپ کا نیچرل یا آپ کا رولنگ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، جس سے آپ اپنی کارکردگی کے بیس پر ترقی کر جائیں گے۔ اس سیزن میں سیکھنا، سکھانا، ٹیچرز کے لیے یہ بہت اچھا ہے، ڈاکٹرز کے لیے، وکلاء کے لیے، ایکٹرز کے لیے، ڈیزائنرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اور یہ جو اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ یہ اٹ از ڈیو ٹو مارس اینڈ ادروائز مرکری جو آپ کے 10th ہاؤس میں ہے، وہ ویسے بھی آپ کی مائنڈ ابیلٹیز کو بے تحاشا طاقتور کیے ہوئے۔ یہ پہلو ہو گئے سارے مٹیریل سیکٹر کے۔ اینڈ مارس کا ایک چھوٹا ادروائز بھی آپ کو جملہ بول دوں، جب بھی مارس اچھی فارم میں آتا ہے ایریز کے لیے، وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی وجہ بنتا ہے۔ سال کے شروع میں ہی آپ کی شخصیت کا روبدار ہونا، لیڈیز ہوں یا جینٹس، گھریلو وائفز ہوں یا ورکنگ لیڈیز ہوں، سب کو اس وقت مارس کی سپورٹ انرجیٹک رکھے گی، باروب رکھے گی، با اثر رکھے گی۔ تو یہ پہلو بھی ہو گیا۔ اب ایک وینس کا پہلو جو کہ لارڈ آف لو اینڈ کیئر ہے۔ وینس از
art, your public image, your mood, your pleasures. So Venus is in ideal position. میرے اعتبار سے اس وقت ایریز کا واسطہ جن جن لوگوں سے بھی پڑے گا وہ ایریز کے گرویدہ ہوتے جائیں گے، ایریز کی باتوں کو مانیں گے، ایریز کی آرٹ ابیلٹیز ان کے کام آئے گی، ڈیلز بنیں گی، دوستیاں ہوں گی، پی آر بڑھے گی، سوشل کنیکشنز ڈیولپ ہوں گے، آپ کو یہ ونٹر سیزن اچھا لگنے لگے گا، سال نو اچھا لگنے لگے گا، اور اس وینس کی وجہ سے نیو ریلیشن شپ کریٹ ہوں گے یا نیو ریلیشن شپ اچیومنٹس ہوں گی. اینڈ تھوڑے سے ٹائم کے بعد تقریباً اگلے ہفتے میں اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ وہ نیو فرینکنیس کنورٹ ہو جائے لائف پارٹنرشپ میں، کنورٹ ہو جائے کمپینین شپ میں. دس از ویری پاسبل. سو وینس ابھی تو اچھا ہے. پھر وینس کی قسمت میں ہے کہ وہ 11ویں گھر سے نکل کر 12ویں گھر میں جائے گا، تب پھر یہ سچویشنز ڈل ہوں گی جب تک کہ وینس پھر 12ویں گھر میں رہے گا. یہ ابھی اگلے وقتوں کی بات ہے. فی الحال یہ آپ کو اچھی فارم میں ملا ہوا. یہاں انفارمیشن ختم ہو گئی. اب میں کچھ باتیں اس انداز سے آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو تھوڑی سی سمجھ کر چلنے کی ہے، یا سادہ لفظوں میں وہ تھریٹس ابھی باقی ہیں. جب سیٹرن جوپیٹر 10th ہاؤس میں ہوگا تو جاب سوئچ کرنا انتہائی طور پر منع ہوتا ہے. اور پھر اس سیزن میں کہ ابھی سورج گرہن اور چاند گرہن کے درمیان کا پیریڈ چل رہا ہو، 10 جنوری کو چاند گرہن بھی ہونا، تو اس سیزن میں جاب سوئچ کرنا، رسک ٹیکنگ کرنا، سیل پرچیز کرنا، یہ فی الحال منع. اب تھوڑی سی اور ایک چیز کو سمجھیے. ایک طرف بہت اچھی چیزیں ہیں، ایک طرف کچھ نیگیٹو چیزیں. اگر ان کو کنسیڈر کیا جائے تو یہ تو آپس میں متصادم ہے. سو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر طاقت یا زیادہ پاورفل پلینٹس اچھے ہیں کہ برے ہیں. اگر اچھے ہوں تو ون ون سچویشن ہوتی ہے، اور اگر کوئی تھریٹننگ پلینٹ اتنا طاقتور ہو کہ وہ سارے شارٹ ٹرم پلینٹس کو کھا جائے یا ٹربل دے دے، تو اس صورت میں اسے آرٹیفیشلی ریپیل کرنا ہوتا ہے، پیچھے ہٹانا ہوتا ہے. پیچھے ہٹانے کا جو جیمولوجیکل میتھڈ آف ٹریٹمنٹ ہے، اٹ از اے کمپلیٹ آرٹ آف ہیلنگ. جیمولوجی کہتے ہیں، جیم لاجکس. سو گو ود ڈائمنڈ آر بلو سفائر، اور اس سال کو اپنے لیے میموریبل بنا دیں، یادگار بنا دیں. جیسے ہی آپ بلو سفائر پہنیں گے، سائنٹیفکلی آپ کے پاس اتنا پراپر ٹول آف سکسیس آ جائے گا کہ آپ 2019 میں تمام نیگیٹیوٹیز آف ہاروسکوپ، ریٹروگریشنز اینڈ سیٹرن کی پوزیشن کو بیلنس کر سکتے ہیں. تو ہمارے جو کچھ مہینے ویسٹ ہونے وہ بھی نہیں ہوں گے. اینڈ پھر آپ مذہبی طور پر خیر اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے سورج شمس کو اگنور نہیں کر سکتے. آئیڈیل ہے. میرے اب 17 سالہ کیریئر کا تجربہ ہے. ناؤ اس سال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 17 سالہ ریسرچ میں یہ بات طے ہے کہ اگر آپ سورج شمس کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھیں تو ٹائم خزاں میں کبھی نہیں جاتا، بہار میں رہتا ہے، ہمیشہ موسٹلی بہار میں رہتا ہے، سوائے اس کے کہ ہم اپنے اعمال کے جھنجھٹ میں نہ پھنس جائیں. سو اگر آپ یہ دو میری دی ہوئی ریمیڈیز پرفارم کریں، ایزی بھی ہیں اور بابرکت بھی ہیں، سو اسے کیوں نہ کنسیڈر کیا جائے، جبکہ اس کے فوائد بہت بڑے ہیں. آپ کر کے دیکھیے. ضرورت نہیں ہے کہ مجھ پر بلیو کرتے رہیں، ضرورت نہیں ہے کہ میرے مقتدی بن کے لکیر کے فقیر کی طرح کام کریں. کر کے دیکھیے. ہمیشہ پریکٹیکل ایفرٹس جو ہیں وہ آپ کو ایکسپیرینسز دیتے، اور آپ اس کو جیسے ہی کریں گے آپ اس وقت مجھے دعا دے رہے ہوں گے کہ یس از رائٹ. خیر، میں اب بات کو چھوٹا کرتا ہوں. یہ ویکلی ویڈیو ہے، اس کو بہت لمبا نہیں کھینچتے. امید کرتا ہوں نئے سال کا آغاز اب بھرپور توانائیوں سے، انتہائی کامیاب پلاننگ سے، بہت اچھے ریلیشن سے، بہت اچھی پی آر سے کریں گے. اور ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے ہم لوگ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ویسے ویسے آپ بھی اپنے آپ کو عزت دار، کامیاب، اتھارٹی والا ثابت کر دیں گے. اب آخری درخواست میری ہمیشہ کی طرح جو میں کرتا آ رہا ہوں کہ اگر میری یہ ریسرچز، میری یہ ایفرٹس آپ کی زندگی میں، آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ کر رہی ہے، آپ کو پریشانیوں سے کسی لحاظ سے آگاہ کر رہی ہے، یا آپ کی خوشیوں کو حاصل کرنے میں آسانی کر رہی ہے، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ میری آخرت کا بھی سب سے قیمتی سرمایہ ہے. 2019 میں آپ کی محبتیں جس انداز سے مجھے ملیں،
اور آسٹرو جیمز نے جس طرح ترقی کی ہمارے یوٹیوب چینل نے، اگر آپ کی محبتیں اسی طرح آپ کی سبسکرپشن سے ہمیں ملتی رہیں تو 2020 بھی ہمارے لیے بڑی کامیابیوں کا سال ہوگا۔ اگلے ہفتے چاند گرہن ہونے والا ہے، اس کو بھی اس ویڈیو کا حصہ بنائیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ اس تاریخوں میں دیگر پلینٹس بھی کچھ ہاؤس چینج کریں گے، ان کا آپ کی ذات پر کیا اثر ہوگا اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔